بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 611 سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ سے، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانتا ہے۔ بارہ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ بعض حضرات کے نزدیک یہ اللہ کا نام ہے، بعض کے نزدیک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک یہ خطاب ہے انسان سے، اور کامل انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بالقرآن الحکیم، قسم ہے نہایت حکمت والے قرآن مجید کی، تو جہاں باو قسم کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید کی قسم اس لیے کھائی کہ قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا ہے دو لحاظ۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اسے نبی صاحب نبوت و رسالت کا علم ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ یہ مجموعہ ہدایت ہے، کہ انسانوں کی ہدایت کا یہ ذریعہ ہے، تو اس لیے بطور خاص متوجہ کیا جائے ہے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن کے دو معنی ہیں۔ قرآن کے ایک معنی ہے جمع کرنا کہ وہ چیز سے جو مجموعہ ہو جس میں ضرورت کی ہر چیز جمع۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں انسان کی آخرت کی ضرورت، برزخ کی ضرورت، دنیا کی ضرورت، ساری ضروریات کا حل موجود ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا۔ دوسرا سبب قرآن کہنے کا اس کے معنی ہے پڑھنا، کہ وہ چیز کہ جو ہو ہی پڑھنے کے لیے، کہ جس کو سب سے زیادہ پڑھا جائے، جس کے پڑھنے کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو اس کی تلاوت کا سلسلہ شروع ہو کیا۔ نبی علیہ السلام بذات خود اس کو نماز میں پڑھتے تھے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور نبی علیہ السلام اس کو نہ صرف قرآن اس کو نماز میں پڑھتے تھے بلکہ ویسے بھی حضرت کا معمول تلاوت کا تھا۔ متعدد ایسے واقعات موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حاضری کے لیے کوئی صاحب تشریف لائے تو قرآن مجید کے اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بھی نوافل جس کو ہم نماز تہجد کہتے ہیں، اس میں بھی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نماز میں، تہجد کا وقت ہے، تو میں بھی حضرت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے سورہ بقرہ مکمل کی تو میں نے کہا کہ اب حضرت رکوع فرمائیں گے آل عمران پڑھ لی، میں نے کہا اب حضرت رکوع فرمائیں گے سورہ نساء پڑھ لی، پھر کہیں جا کے حضرت نے رکوع فرمایا۔ تو کثرت تلاوت کی نبی علیہ السلام کا معمول بھی ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول بھی ہے، اور آج بھی دنیا کے اندر واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کو وہ بھی پڑھ رہا ہے جو اس کا مفہوم جانتا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے جس کے معنی نہیں سمجھتا، وہ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ جو معنی سمجھتے ہیں تو ان پہ بھی یہ اثر پڑ رہا ہے اس کے پڑھنے کا، اور جو معنی نہیں سمجھتے ان کے دل میں بھی دقت کی کیفیت تاری ہوتی ہے۔ اور دو چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے زنگ کو دور کرتی ہیں، ایک ہے موت کی یاد اور ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ تو ہمارا جل حکیم نہایت حکمت والا ہے کہ کوئی بات اس میں خلاف حکمت نہیں، اور کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، یہ محکم ہے اور محفوظ ہے۔ انکا یقیناً آپ لمن المرسلین بھیجے ہوں میں سے ہیں، کہ جب قرآن مجید موجود ہے تو آپ کی نبوت اور رسالت بھی موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کی دلیل یہ قرآن مجید ہے۔ انک لمن المرسلین سے ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے
کہ رسول اپنی مرضی سے محنت سے نہیں بلکہ اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے لفظ بھی جو استعمال کیا گیا ہے وہ استعفیٰ ہے، اور استعفیٰ اس انتخاب کو کہتے ہیں جو کسی کی پاکیزگی کی وجہ سے کیا جائے۔ تو اس سے پاکیزگی بھی معلوم ہو گئی، عصمت بھی معلوم ہو گئی، اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، اور رسول وہ ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اللہ کی ذات سے جدا ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستگی اور تعلق میں جدا نہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں۔ یہاں سے نبی علیہ السلام کی عصمت بھی معلوم ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ فلاح و نجات صرف نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام جس راستے پر ہیں اس راستے کو جو اختیار کرے گا وہی نجات پانے والا ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کا راستہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مان علیہ واصحابہ، کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبیل المؤمنین فرما دیا، اس کی اتباع کی جائے۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے سلسلہ، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ اتارا ہوا ہے اس کا اس ذات کا جو نہایت زبردست ہے اور نہایت رحم والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے کہ جو اس قرآن مجید سے بے رخی کرے گا اللہ اس کو جنت ملے گا۔ الرحیم نہایت رحم والا ہے، جو قرآن مجید سے وابستہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحمتوں کی بارش فرمائیں گے۔ تو یہاں رحمان کی بجائے رحیم فرمائے۔ الرحمن اور رحیم میں جو فرق ہے، ایک فرق یہ ہے کہ رحمان وہ ہے جو ابتدائی طور پہ اپنی نعمت عطا فرماتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو رحمانیت کی قدر کرنے والے پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے الرحیم فرمایا کہ قرآن مجید کی نعمت تو میں نے تمہیں دے دی بحیثیت رحمان کی، اب اگر تم نے اس کی قدر کی اور اس سے وابستگی اختیار کی تو پھر میں تمہارے لیے رحیم ہوں کہ خاص رحمتوں کی لپیٹ میں تمہیں لوں گا۔ اور خاص رحمتیں کیا ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو خاص رحمت سے جب اشارہ فرما دیا کہ خاص رحمت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ بھٹکنے نہیں دے گا، جو قرآن سے وابستہ ہو جائے اللہ اس کو دنیا میں بھٹکنے نہیں دے گا، اور آخرت میں اللہ اس کو پوری طرح سے کامیاب فرمائے گا۔ فرمایا لتنذر، تو یہ قرآن مجید ہم نے کیوں نازل کیا، آپ کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ لتنذر، تاکہ آپ ڈر سنائیں قوما، ان لوگوں کو، ما انذر، کہ نہ ڈرائے گئے آباؤہم، ان کے آبا و اجداد، وہم غافلون، بس وہ غافل کہ نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے تشریف لانے میں 6 صدیوں سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی رسول یعنی عرصہ دراز سے کوئی رسول تشریف نہیں لائے۔ جب رسول تشریف نہیں لائے تو اگرچہ ہدایات تو دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم نے حجت پوری کرنے کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ اللہ تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو یہ پیغام پہنچائیں اور ان کو ڈر سنائیں۔ لقد حق القول، اور یہاں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ڈر سنانے کا ذکر کیا ہے، خوشخبری کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ پہلے نقصان سے بچنا ہے پھر فائدہ ہے، پہلے جہنم سے بچنا ہے پھر جنت میں جانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آخر جو مقصود ہے وہ تو بچانا ہے کہ جہنم سے جانے سے بچ جائیں۔ فرمایا لقد حق القول، یقیناً ثابت ہو گئی بات، اعلیٰ اکثرہم، ان کے اکثر پر، وہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائے۔ تو کون سی بات ہے جو ان پر ثابت ہو گئی؟ کہ ابلیس نے، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ کہ میں تیرے ان سب بندوں کو گمراہ کروں گا، میں آگے سے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور میں کہ ان کو تو اپنے شکر گزار نہیں پائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے کہا کہ اللہ کہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے تیرے وہ بندے جو مخلص چنے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو اپنی کوشش پوری کر لے، جو تیری اتباع کرے گا تجھے بھی اور ان کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یہ کہ میں جہنم میں ڈالوں گا ان کو جو شیطان کی پیروی کریں گے، اور شیطان کا قول یہ کہ اللہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ کو گمراہ کروں گا۔ فرمایا تو ان کے بارے میں یہ بات ثابت ہو گئی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ یہ فرمایا کہ ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا، فاتبعوہ الا قلیلا الا فریقا من المؤمنین، کہ اکثریت نے اتباع کی شیطان کی، کہ شیطان نے اپنی بات کو سچ کر دیا، اپنے گمان کو سچ کر دکھایا، کہ اکثریت نے ان کی اس کی اتباع کی، مگر ایمان والوں کا جو گروہ ہے یہ اس کی اتباع سے بچا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کی اتباع سے بچا ہے۔ فرمایا کہ ان کی اکثریت
جہنم میں جانے والی، اور یہ اکثریت جو جہنم میں جا رہی ہے یہ کیوں؟ فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیا، اور ہدایت کا راستہ بند کیا اس وجہ سے کہ ان کا رجحان شیطان کی طرف ہوا، تو ہماری طرف سے ان رخ پھیر کے شیطان کا رخ اختیار کیا۔ جب ہدایت کے محتاج ہدایت کی ضرورت نہیں سمجھتے تو مجھ بے نیاز کو انہیں ہدایت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے بڑھنے کے اسباب ہیں وہ بیان کیے ہیں، جس میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا آپ ایمان کی حقیقت جاننا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عبادات، معاملات اور معاشرت سے متعلق ضروری مسائل اور طریقہ سیکھنا؟ کیا آپ خاندانی نظام میں اعتدال اور اپنے گھرانے میں مثالی دینداری لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ دور حاضر کے ظاہر اور پوشیدہ فتنوں کی حقیقت جان کر ان سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک مخلص مبلغ دین اور مجاہد اسلام کے حلقہ درس میں شامل ہو جائیں؟ تو آئیے اور سنیے پروفیسر خواجہ ابوالکلام صدیقی صاحب کے دروس قرآن مجید، جو آپ کو اس چینل پر دستیاب ہیں۔ پروفیسر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ گورنمنٹ کالج ملتان میں ایسوسیٹ پروفیسر رہے ہیں، لاکھوں چاہنے والوں کی دل کی دھڑکن ہیں۔ آپ علم، تقویٰ، فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہیں۔ میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ روزانہ پروفیسر صاحب کے درس قرآن مجید کو سننے کا اہتمام اس چینل پر کریں، اور ایسے تمام فتنہ پرور لوگوں کی بات سننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے، اہل اللہ اور اہل حق سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔